ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو شروع ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے. محترم عائشہ کرام، ربیع الاول کا مہینہ آپ سیرت کا موضوع سنتے رہے. سب خطبہ سیرت کے موضوع پر اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے. اس میں کوئی شک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری سیرت عطا کی. آپ انتہائی نرم مزاج تھے. ابو جہل جس نے ساری زندگی دشمنی کی ہے، جب بیمار ہوا ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. طائف والوں نے پتھر مار مار کر اتنا خون آلود کیا ہے کہ آپ بے ہوشی کی کیفیت تک پہنچ گئے ہیں. طبی اسمبلی ہے تو دعا فرما رہے ہیں، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں ہیں. کہ یہ آپ کی نرم مزاجی تھی. لیکن آج کا یہ موضوع اختیار کرنے کا مقصد کچھ باتیں بیان کرنا مقصود ہے، جن میں بعض علماء وہ اپنی ہوشیاری چالاکی دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا علم زیادہ ہے، لوگ تو ان پڑھ ہیں، میں نئی بات بیان کر رہا ہوں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اصل میں اس نے عربی کا اردو ٹرانسلیشن، اردو ترجمہ پڑھا ہے. حقیقت میں وہ عربی محاورات کو جانتا نہیں ہے. جب رب ذوالجلال نے یہ فرما دیا کہ ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، آپ دشمنوں کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں، تو صحابہ کے لیے بد دعا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے. کچھ بعض زبانوں میں کچھ پرانے محاورات ایسے ہوتے ہیں، عام آدمی جو محاورے کو نہیں جانتا وہ اس کی سادہ ترجمہ کر کے حیران ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات ہوا یا کیسا معنی ہے. جس طرح علامہ اقبال صاحب کے آپ شعروں کا ترجمہ پڑھیں تو بہت جگہ پہ آپ حیران ہو جائیں گے. علامہ صاحب نے اپنے انداز میں، ادیبانہ انداز میں تشبیہات کے ساتھ وہ بات کی ہے جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہے. اسی طرح پنجابی ادب کی پرانی جو اسپیشل فاضل پنجابی میں یا ایم اے پنجابی میں، پنجابی کے نصاب میں جو پرانے بزرگوں کے اشعار اور ان کی کلام لکھی جاتی ہے، عام آدمی پڑھے تو ان پر بڑے بڑے فتوے لگا دے گا، کیونکہ وہ اس دور کے محاورات کو نہیں جانتا کہ اس دور میں گفتگو اور ادب کے محاورات اور تشبیہی انداز کیا تھا. وہ خود ان محاورات کو نہیں جانتا، وہ خالی سادہ ترجمہ کر کے فتویٰ لگا دے گا. اصل میں قوم کے محاورات کا پہلے علم ہونا چاہیے. قرآن کریم
یہ فصاحت و بلاغت میں دنیا کی سب سے چوٹی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد فرمان نبوی میں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت فرمان نبوی میں ہے۔ جب یہ ہم آپ کی کلام میں فصاحت و بلاغت کے قائل ہیں کہ آپ سب سے بڑے فصیح و بلیغ تھے، تو فصاحت و بلاغت کے اصولوں کو بھی پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فصاحت و بلاغت، جملوں کا استعمال، محاورات کا استعمال کس موقع پر کیسے الفاظ کن معنی کی عکاسی کرتے ہیں، اور کس موقع پر خالی محاورہ مقصود ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی دعا یا بد دعا مقصد نہیں ہوتی۔ جیسا کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تعجب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں اس گفتگو پر ہمارا قیامت کے دن مواخذہ بھی ہوگا؟ کیا جنت جہنم کا فیصلہ ہماری ان باتوں پر بھی ہونا ہے؟ یہ تو ہم مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہم ویسے خوش طبعی کے لیے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا ان کا بھی حساب ہونا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، یہاں پہ لفظ یہ ثقلت کا اصل سمجھانا مقصد ہے۔ لغوی اعتبار سے اس لفظ کا ترجمہ بنتا ہے تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی تو مر جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ لیکن یہ معنی یہاں مقصد نہیں ہے۔ ثقلت کا امک یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، میں لوگوں کو چہرے اور ناک کے بل گھسیٹنے کا باعث، گھسیٹنے کا سبب یہ زبان کے الفاظ ہی تو ہیں۔ اب ثقلت کا امک یہاں صرف تعجب کا انداز ہے، بھائی بڑے تعجب کی بات ہے، وہ تجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں۔ اصل میں یہاں پہ یہ معنی مقصد ہے۔ اللہ اکبر، یہاں صرف یہ جملہ اظہار تعجب کے انداز کے لیے ہے۔ یہاں معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بد دعا کرنا مقصد نہیں ہے کہ تو مر جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، یہ معنی نہیں ہے۔ لیکن اگر سادہ اردو پڑھا ہوا آدمی یہ حدیث پڑھے گا تو یہ بھی صحابی کے نام پہ کل کو بد دعا شو کر دے گا کہ اللہ کے نبی نے فلاں صحابی کو بڑی بد دعا دی تھی، اس کو کہا تھا تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ اللہ کے بندے، یہ عربی کے محاورات ہیں جن کا ترجمہ مقصد نہیں ہوتا، اظہار تعجب مقصود ہے۔ جس طرح ثقلت کا امک یا ابا ذر، اے ابو ذر تیری ماں تجھے گم پائے، یہ بھی اسی معنی میں، حالانکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک صحابی تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، کوئی دنیا کا تمام لالچ نہیں ہے، بالکل سادہ زندگی گزارنے والے، لیکن اصل میں ان کے لیے کس موقع پر یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ انہوں نے یہ تعجب کے انداز میں جب یہ سوال کیا کہ بار بار جس وقت آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، حدیث کے الفاظ نص یہ ہے کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے پھر اسی توحید پر موت آئے، درمیان میں شرک نہ کرے،
وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک پارسا آدمی تھے۔ اب وہ اپنے حساب سے تعجب سے بات کرنے لگے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر کہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے پھر بھی وہ جنتی ہے، کیونکہ ان کے علاقہ میں چوری ڈکیتی زیادہ تھی۔ وہ اپنے علاقہ کے حساب سے سوال کر رہے ہیں نا کہ اگر کہ وہ بڑے چور ڈاکو وہ زنا کرتا تو پھر بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر کہ اس سے زنا بھی ہو گیا چوری بھی ہوگی لیکن جنت چلا جائے گا۔ وہ دوبارہ پھر انہیں سوال کر دیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی کیا وہ زنا اور چوری کر کے پھر بھی جنتی ہے؟ آپ نے پھر فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کا ناک خاک آلودہ بھی ہو جائے تو وہ جنتی ہی ہے۔ یہاں پہ راغم انف یہ لفظ بولا جاتا ہے عربی میں توہین کے لیے، اگر کہ تو ذلیل بھی ہو جائے، لیکن یہاں ذلت مقصد نہیں ہے، یہاں اظہار تعجب ہے۔ عربی کے محاورہ میں یہ لفظ اصل میں اہانت کے لیے ہوتا ہے، یہاں اہانت مقصد نہیں ہے، یہاں پہ اظہار تعجب ہے۔ بھی بڑے تعجب کی بات ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ ہمیشہ جہنمی تو نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سٹارٹ میں معاف کر دے، کوئی اس کی اور نیکیاں دیکھ کر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توحید موجود ہے، باقی نیکیاں ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا دے کر پھر معاف کر دے، پھر جنت میں بھیج دے کہ جنت میں چلا جائے گا، اگرچہ وہ بعد میں جائے۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حساب سے تعجب کر رہے تھے کہ اتنے ایسے گناہ کرنے والے یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو آپ نے اسی لیے پھر ارشاد فرما دیا بھی گناہ گار بھی جنت میں جا سکتے ہیں، وہ بھی کوئی نیکی کر لیں گے نا، ان کی بھی کوئی نیکی قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہ اس جملہ میں بھی راغم انف میں بھی وہی معنی ہے جو ثاقلت امک میں تھا، یہاں بھی وہی معنی ہے۔ جس طرح اس میں اظہار تعجب تھا، اس میں بھی وہی اظہار تعجب ہے۔ یہاں اس کے لیے بد دعا کرنا مقصد نہیں ہے، اس کے لیے رسوائی کی بد دعا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اگر کسی کو کہہ دیں کہ تو ذلیل ہو جائے تو بھلا اس کو عزت کیسے ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج اور اتنے نیک صحابہ کو بھلا آپ بد دعا دے سکتے ہیں؟ کہ ایک طرف سے ہم سیرت کا پہلو نرم مزاجی بیان کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے جس صحابی پر غصہ آ جائے اس پر کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث میں وہ لفظ محاورے میں کیسے استعمال ہوا، عرب لوگ محاورے کو کیسے استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہ راغم انف یہ عزت کا خاک میں ملنے کے معنی میں راغم انف بولا جاتا ہے۔ اصل میں عزت، بلندی، خودداری، یہ اونچے، اس کا ناک بڑا اونچا ہے، تیرا ناک بڑا اونچا ہے، تیرے ناک پہ کشائی نہیں چڑھ گئی، خوددار۔ اصل میں اس کے اپوزٹ ناک اونچا ہونا یہ خودداری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے الٹ کہ ناک کا زمین میں ملنا یہ حالت میں ہے۔ جس طرح جس بچے کو سبق نہ آئے تو ٹیچر کبھی کبھی ناک کے ساتھ زمین پہ لکیریں لگواتے تھے۔ اب عام بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں میں نے لکیریں کیوں لگائی ہیں، وہ لکیریں لگا کر بعد میں ہنسے گا کیڑی مار پئی ہے، لکیریں چار ماریاں پھر کی۔ اصل میں اس میں اہانت مقصد ہے، اس کو سمجھ آئے کہ میں اتنے سب کے سامنے میں اتنا رسوا ہوا ہوں۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اظہار تعجب کے معنی میں استعمال کیا، کسی کے لیے رسوائی کی بد دعا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بھائی ان احادیث میں جنت میں جانے کا وعدہ گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیں گے۔ اب یہ ہے کبیرہ گناہ، رب ذوالجلال چاہے تو ابتدا میں معاف کر دیں، چاہے تو سزا دے کر معافی دے کر جنت میں بھیج دیں، جہنم سے نکال دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہے، کیونکہ اس میں توحید، باقی فرائض، باقی نیک اعمال موجود ہیں۔ جیسا کہ اس کی اپوزٹ دوسری روایت بھی موجود ہے، میں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ کیا معنی؟ کہ وہ یہ نہیں کہ کافر ہو گیا، یہ معنی نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں وضاحت موجود ہے کہ اس کا ایمان ایسے یکن فوقہ کالظلۃ، اس سے اوپر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے کہ ایمان کے سائے میں ہی ابھی ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو واپس آ جاتا ہے، معافی نہیں مانگتا تو ایمان کا سایہ اسے نصیب ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوا۔ مانا کہ وہ کامل مومن، بڑا مومن، اعلیٰ درجے کے ایمان والا وہ نہیں ہے، اس کے ایمان میں نقص آ گیا ہے، اس کے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے، کافر نہیں ہوا۔ یہاں پہ اس حدیث میں یہ معنی ہے، سابقہ حدیث سے ان راغب انف ابی ذر، اس کا اس سے ملا کر ترجمہ کریں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ جس طرح وہاں پہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھانا مقصد تھا کہ ان گناہوں سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رہتا مسلمان ہے، بے شک گناہ ہو گیا۔ اس حدیث میں بھی یہی مقصد ہے کہ بندہ مومن ہے، ایمان سے خارج نہیں ہے، لیکن ایمان کامل بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ اول درجہ والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علیہ، اس آدمی کا بھی ناک خاک آلودہ ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یہاں پہ ذلت اور بدعا مقصد نہیں ہے، یہ ترجمہ لغوی ترجمہ میں نے پہلے کیا سمجھانے کے لیے، یہاں مقصد نہیں ہے۔ اصل ترجمہ کیا ہے؟ بھئی انتہائی تعجب کی بات ہے کہ جس کے پاس میرا نام ذکر ہو، پھر مسلمان بھی ہو، پھر درود بھی نہ پڑے مجھ پر۔ بھئی عجیب تمہاری محبت ہے کہ تمہارے پاس میرا نام لیا جائے تو تم محبت کا دعویٰ بھی کرو، پھر مجھ پہ درود بھی نہ پڑھو۔ یہاں پہ یہ سمجھانا مقصد ہے۔ لیکن یہاں پہ کل کو کوئی یہ لفظ کہہ دے، دیکھو اللہ کے نبی نے ایسی ذلیل کرنے کو، وہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا، یہ بات ہے میرے بھائی، بد دعا کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ راغم، رغام یہ حقارت کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف تعجب، اظہار تعجب مقصد ہے، ایسے آدمی کی مذمت کرنا مقصد ہے، سمجھانا مقصد ہے، تاکہ اسے سمجھ آ جائے، غفلت نہ رہے، اس کا انداز غفلت والا نہ رہے، آئندہ سے اس کو بات کی سمجھ آ جائے۔ جیسا کہ انہی محاورات میں ایک اور محاورہ ہے جو آج کل نیٹ پہ زیادہ چل رہا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمانا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے، پیٹ نہ رجائے۔ اصل میں یہ بات، اس کا پہلے پورا متن سنیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زندگی میں کبھی کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا ادب، مخالفت کبھی زندگی میں ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ جب دور جاہلیت تھا اس وقت بھی وہ ادب سے بات کرتے تھے، اس وقت بھی غلط انداز اختیار کرتے تھے۔ جس طرح ان کی جب ہرقل کے سامنے بات ہوئی تھی تو ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تھے، تو انہوں نے تمام جوابات درست دیے۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ ہاں بھی صاحب نسب آدمی ہے، کبھی اس نے پہلے جھوٹ بولنا نہیں ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہر بات سچی کہی ہے۔ ابھی اس ہاں ایک بات تھوڑی سی اشارے میں رکھی ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ اب معاہدہ چل رہا ہے، دیکھیے اب ہمارے ساتھ معاہدے پہ قائم رہے گا، توڑ دے گا، کیسا چلتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں، کبھی ان کو فتح ملتی ہے، کبھی ہمیں۔ یہ ایک دو بات اشارہ ہے۔ کسی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسلام سے پہلے بھی وہ ایسی بات نہیں کرتے تھے، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہیں ایسی بات کیسے کرنی تھی بھی؟ اصل واقعہ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلانے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں کنت العب مع الصبیان، میں بچہ تھا تو بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فتواريت خلف باب، میں چھوٹا بچہ تھا تو بچوں سے کھیل رہا تھا، تو میں نے دروازے کے پیچھے ہو گیا۔ اب ہیبت ہے، کس وجہ سے چھپے گی اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ اپنی بات خود بیان کر رہے ہیں کہ میں دروازے کے پیچھے ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک قحطانی آدمی آ گیا، اس قحطانی آدمی کو کہا بھی جا میرے لیے معاویہ کو بلا کر لاؤ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتا ہے کہ میں گیا، واپس آ کر کہا جی وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر اتنی دیر میں وہ چلا گیا، پھر اب دوبارہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بھی تم جاؤ بلا کر لاؤ۔ اب انہوں نے بھی آ کر یہی بات کہی ہے کہ وہ جی کھانا کھا رہے ہیں۔ بلانے کا لفظ دونوں کے موقع پر یہاں نہیں ہے کہ انہوں نے جا کر کہا تھا کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، یہ لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا یہ مسلم میں بات نہیں ہے، اتنا تذکرہ ہے کہ بلانے کے لیے بھیجا تھا، جانے والے نے آ کر کہا جی وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، یہاں بد دعا مقصد نہیں ہے، یہ بھی ان محاوروں کی طرح ایک اظہار تعجب کا محاورہ ہے کہ بڑی تعجب کی بات ہے بھائی آئے نہیں۔ یہ ایک محاورات کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو بات جو آپ کو کہی کہ ان تک پیغام پہنچنا اور ان کا واپس پھر سن کر نہ آنا، اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ دوسری بات، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بات محدثین نے کس انداز میں بیان کی ہے۔ اب شارحین نے اس حدیث کا ترجمہ کیا کیا ہے، ہم خود اپنی مرضی سے ترجمہ تو نہیں کریں گے نا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، کیونکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن ارشاد فرمایا، اوما علمت ما شارطت علیہ، کیا تجھے معلوم نہیں میں نے اپنے رب سے کیا شرط لگائی ہے؟ میں نے اللہ سے کہا ہے انما انا بشر فأي المسلمین لعنته او سببته فاجعله له زکاة واجرا، اے اللہ کسی مسلمان کو میری زبان سے اگر اچانک کوئی لعنت کا لفظ، گالی کا لفظ، ایسا برا لفظ نکل جائے تو یا اللہ وہ بددعا نہ بنانا، اس کے لیے وہ رحمت بنا دینا، اس کی زکوٰۃ بنا دینا، اس کے لیے اجر بنا دینا، میرے الفاظ کو اس کے حق میں برا نہ بنانا۔ اب یہ ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کسی کے بارے میں میری زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں تو یا اللہ اس کو رحمت بنانا، باعث اجر بنانا، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی شرح جو عام کتاب ملتی ہے اس کے ساتھ عربی میں شرح ہوتی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی ہے۔ یہی حدیث جہاں بیان کی گئی ہے وہاں پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں ساتھ الفاظ لکھے ہیں، ما كان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشفقۃ علی امتہ والاعتناء بمصالحہم والاحتیاط لہم والرغبۃ فی کل ما ینفعہم انما یکون دعاؤہ علیہ رحمۃ وکفارۃ وزکاۃ۔ کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کو بیان کر کے آگے ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے مشفق و رحیم بنا کر بھیجا ہے اپنی امت کے لیے، جو اپنی امت کے لیے مصلحت کے لیے آئے ہیں، اپنی امت کو مشقتوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیشہ اپنی امت کے لیے نفع والی بات کہیں گے۔ آپ کی دعا، ایسے الفاظ صحابہ کے لیے باعث رحمت ہیں، ان کے لیے کفارہ ہے، ان کی زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ ایسے اہل نہیں ہے کہ اس کو بد دعا کی جائے تو وہ اس کے لیے دعا بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اس لفظ کو لے کر لا اشبع اللہ بطنہ لا یقصد بذالک حقیقہ، کہ یہ لفظ کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اس کا پیٹ سیر نہ ہو، اس سے یہ لغوی معنی یہ مقصد نہیں ہے۔ کما یطلق اقرا حلقہ، جس طرح حدیث میں اقرا اور حلقہ کے لفظ بھی اسی طرح استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ظاہری اعتبار سے یہ کلمات معنی دیکھیں تو بڑے عجیب لگتے ہیں، لیکن یہاں لغوی معنی مقصد نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آخری طواف افاضہ جب کرنا تھا، آخر پہ جا کر طواف کر کے پھر جب واپس آنا تھا آخری طواف وداع، تو طواف وداع ابھی کرنا تھا تو ان کو پہلے مینسز شروع ہو گئے، تو ابھی وہ رو رہی ہیں کہ میرا طواف رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا حلقہ انک لحابستنا، اقرا حلقہ، اقرا کا لغوی معنی ہے بانجھ ہو جانا، وامرأتی عاقر، حلقہ گلے میں کوئی چیز پھنس جائے، اب یہاں پہ تیرا گلا خراب ہو جائے، تو بانجھ ہو جائے، یہ معنی مقصد نہیں ہے۔ یہ بھی تعجب کے طور پہ لفظ ہے کہ بھی بہت تعجب کی بات ہے، اب تو ہمیں اب روکے رکھے گی، کہ یہاں پہ بھی اوپر والے معانی کی طرح اظہار تعجب مقصد ہے۔ اس لیے
کوئی بھی زبان ترجمہ کرنا ہے تو پہلے اس زبان کی ٹرانسلیشن کے لیے ان کے تمام عرب محاورات، عرب اشعار، عرب کے انداز تکلم اس کو پہلے سیکھیں۔ آج کل ہمارے مدارس میں عربی ادب کی کتابیں سلیبس سے زیادہ نکال دی گئی ہیں، بہت کم رہ گئی ہیں۔ اس لیے علماء کرام کو آج کل ان باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ عربی ادب کی کتابوں میں دور جاہلیت کے اشعار، ان کے الفاظ کا استعمال، انداز تکلم، ان کے خطبے، یہ ساری باتیں اس دور میں وہ لوگ ان لفظوں کو کہاں کیسے استعمال کرتے تھے، یہ بات بیان ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عربی ہیں، خاندان قریش سے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے بعد 2-4 سال دیہاتوں میں گھومے ہیں، دیہاتوں میں رہے ہیں کہ عربی کے الفاظ کی باریکی جو میں نے آج بات سے بتائی ہے کہ اس کی باریکی سمجھ آ جائے کہ عرب لوگ ان جملوں کو، ان محاورات کو کہاں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جب عربی النسل آدمی، قریشی آدمی اس سے اللہ سے ڈرتے ہوئے احادیث کا صحیح ترجمہ کرنے کے لیے دیہاتوں میں گھومتا رہا ہے کہ مجھ سے ٹرانسلیشن میں غلطی نہ ہو، تو ہم اجمی ہو کر سادہ اردو کا ترجمہ کر کے صحابہ پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ آتا خود کو کچھ نہیں۔ آج کل کے عام فتوے دینے والے لوگ، میں نے ان کی باتوں کو عموماً چیک کر کے دیکھا ہے، ان کی ٹرانسلیشن کی ساری غلطی ہوتی ہے۔ عربی کی بک میں وہ ترجمہ ایسے نہیں ہوتا، وہ ساری ٹرانسلیشن غلط کر کے پھر صحابہ پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ میں جاہل ہوں، میں بیوقوف ہوں، مجھے کچھ آتا نہیں، یہ اتنی کہہ دے تو بات ختم ہو جائے۔ صحابہ پر کیچڑ کیوں اچھالنا ہے؟ خود کہہ دے کہ میں بیوقوف ہوں، میں جاہل ہوں، اتنا کہہ دے بات ختم ہو جائے گی۔ تو بات حقیقتاً یہی ہے، اپنے آپ کو جتنا مرضی علامہ سمجھے، بات پھر بھی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔